قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب، میاں محمد شہباز شریف صاحب اور شریف فیملی کی خصوصی دعوت پہ راولپنڈی سے تشریف لائے ہیں۔ تعارف کے محتاج نہیں جناب سید ریاض حسین شاہ صاحب، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ وہ آج کے اس موضوع پر کچھ بیان فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر درود و سلام کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محترم میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف، میاں صاحب کی آل اولاد کا جو رشتہ مرحومہ محترمہ سے تھا، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور ان کی روح کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی مغفرت کرے۔ ارباب علم و دانش، زعماء، قائدین، آج تھوڑے وقت میں آپ کی توجہ ماں کے مقام کی طرف دلانا چاہوں گا۔ امریکہ کے 60ویں صدر گزرے ہیں، ابراہم لنکن۔ وہ بڑی محرومیوں کا شکار تھے، کہتے تھے کہ میں ایک چھوٹے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس وقت امریکہ نظام غلامانہ میں جکڑا ہوا تھا، تو ان کی ضرورت ہوئی کہ کسی بڑی ہستی کا وہ مطالعہ کریں اور ان سے رہنمائی حاصل کریں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مجھے کسی دوست نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عطا کر دی۔ میں نے بڑی دل جمی سے آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا اور اس مطالعے کی برکت تھی کہ امریکہ سے غلامانہ نظام ختم ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا میں جو شخص بھی جس تکلیف میں مبتلا ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ نام محمد کی مالا جپے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میں آپ کو یاد کراؤں گا
کہ جب فتح مکہ ہوئی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے تھے، تو آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دے تو میں کعبہ کی چوکھٹ چوموں گا، لیکن حالات ایسے ہیں کہ میری رسائی نہیں بن پا رہی، اب میں کیا کروں؟ تو حضور نے اپنے سے خوبصورت لہجے میں ارشاد فرمایا کہ ماں زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ کہا اس کے قدم چوم لو، اللہ تمہاری نظر پوری کر دے گا۔ میں پھر حوالہ دوں گا مصنف ابن ابی شیبہ کا کہ رحمت عالم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور باپ اس کو آواز دے تو کیا وہ نماز توڑ دے؟ حضور نے کہا نہیں۔ کہا اگر ماں آواز دے تو حضور فرمانے لگے نماز چھوڑ دے اور ماں کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ عالی وقار سامعین، یہاں عقل سوچوں کو گرہ بند کرتی ہے کہ نماز تو بڑی اہم ہے۔ اصل میں باپ مرد ہوتا ہے اور مرد قوام ہوتا ہے، اور جو قوام و راہبر ہو اس کے ذہن میں تھوڑی سی حکومت بھی ہوتی ہے۔ جس وقت وہ آواز مارے تو ممکن ہے کسی مادی کام کے لیے آواز مارے، لیکن ماں جس وقت آواز مارے تو وہ تکلیف کے بغیر بیٹے کو آواز نہیں مارتی۔ تو حضور نے فرمایا نماز چھوڑ دو اور اپنے ماں کے دل کا نازک آپ گینا ٹوٹنے نہ پائے۔ میرے دوستو، میں عرض کرتا چلوں کہ ہارورڈ اینڈ انگریزی زبان کا ایک بڑا معروف ناول ہے، 1910 میں لکھا گیا۔ اس کا مؤلف لکھتا ہے کہ I'm sure، مجھے یقین ہے اس بات پر کہ مدر آف ویریس نیشنز، اگر دنیا کی قوموں کی مائیں اگر آپس میں مل جاتی تو دنیا میں کبھی کوئی جنگ نہ ہوتی۔ ماں رحمت کا پیکر ہوتی ہے اور رحمت کا مجسمہ ہوتی ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو لامحالہ ذہن میں سوال ابھرا کہ باپ کا مقام کیا ہے؟ تو رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ باپ تو جنت کی چوکھٹ ہے، باپ کا بڑا مقام ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کو عزت دی۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ رسول کریم ایک بار مدینہ شریف میں حرم کے قدس سے باہر نکلے، مقدسات سے حضور جب گلیوں میں گئے تو ایک مکان کے سامنے آ کر جہان رحمت رک گئے، رسول کریم علیہ السلام رک گئے، حضور رک گئے۔ یہ زمانہ فتح مکہ کے بعد کا تھا اور یہ عروج کا دور تھا۔ جب آپ رکے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے دیکھا کہ حضور کی آنکھوں کی جھیل آنسوں کے پانی سے بھر گئی۔ رحمت عالم دیر تک آپ اس مکان کی طرف دیکھتے رہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ
یہ انداز دلربائی ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. آج آپ رکے روئے، وجہ کیا ہے؟ جو حضور نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا، او میری ماں، ہو میری ماں، ہو میری ماں. رحمت عالم کے یاقوتی لبوں کو جب یہ الفاظ چھو کر صادر ہوئے تو صحابہ بھی رونے لگ گئے. حضور نے کہا بچپن میں جب میں مدینہ آیا تھا تو میری ماں مجھے لے کر نکلی تھی. اسی مکان کے سامنے آ کر میری ماں رک گئی تھی. رکنے کے بعد میں نے پوچھا، ماں جی آپ کیوں رکے ہیں؟ تو آپ نے مکان کے منڈیر کی طرف دیکھا. تو مکان کے منڈیر کی طرف دیکھ کے کہا کہ اس جگہ میری ماں نے ایک پرندہ دیکھا تھا اور مجھے اپنی آغوش کرم اور آغوش رحمت میں لیا، اور لینے کے بعد کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پرندے کی صفات یہ ہیں. حضور نے کہا پرندہ تو اڑ گیا، لیکن میری ماں اب بھی میرے دل کی دھڑکنوں پر دھڑک رہی ہے. اس کی محبت، ان کا وقار اور ان کی عزت اور ان کی نوازش میری تاریخ ہے. میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں کہ موسیٰ علیہ السلام نے 2 دفعہ معراج محبت پائی، ایک طور اور ایک وادی ایمن. سامعین، میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ طور پر گئے تھے تو وہاں تجلی پڑی، تجلیات کا ورود ہوا. جس وقت تجلیات کا ورود ہوا تو جو ساتھ تھے وہ تو گر پڑے اور اس جہاں میں چلے گئے، لیکن آپ خود بھی گر پڑے بے ہوش ہو کر. لیکن وادی ایمن میں جب موسیٰ علیہ السلام گئے آگ دیکھنے کے لیے تو جناب وہاں درخت سے آواز آئی، انا اللہ، میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں. یہاں مفسرین نے سوال پیدا کیا، خصوصاً وہبت الزہیلی یہاں رقم تراز ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ طور پر تو بے ہوش ہو گئے، لیکن وادی ایمن میں عصا بھی ملا، ید بیضا بھی ملا، رحمتوں کا ہجوم بھی ہوا اور جلووں کا وفور بھی ہوا، اور آواز بھی آئی، انا اللہ، میں اللہ ہوں، اور آواز بھی درخت کے اندر سے آئی. تو وجہ کیا تھی کہ وہاں بے ہوش نہ ہوئے اور ہوش بھی قائم رہے. واہ واہ. علامہ بکلی عرائس القرآن کے اندر رقم تراز ہوتے ہیں کہ اصل میں جب طور پر گئے تھے تو اشتیاق دل سے شوق فراواں لے کر گئے تھے، جذبہ تھا اور اپنی خواہش تھی، رب ارنی، اے رب مجھے اپنا دکھلا دے. لیکن وادی ایمن میں پیچھے شعیب علیہ السلام تھے اور پشت پناہ تھے. انہیں کہا موسیٰ بڑھتا جا، جس کی پیٹھ پر کوئی ہو وہ نہ چلتا ہے، نہ وہ بے ہوش ہوتا ہے، نہ وہ گرتا ہے. عالی وقار سامعین، جس پر پیٹھ پر ماں ہو، باپ ہو تو انسان کا قد اونچا ہوتا ہے. ماں اپنی خاموش دعاؤں میں بھی ایک کائنات کی دولت اپنی اولاد کی جھولی میں ڈالتی ہے. جن کی مائیں سلامت ہیں اور موجود ہیں وہ تو دعا گو ہیں. میں یہ بات نہ کرتا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ 35 سال سے یہ خادم اتفاق مسجد میں جمعہ کا خطبہ عرض کر رہا ہے، اور 35 سال راولپنڈی سے آندھی ہو یا طوفان ہو میں آیا ہوں. میرے میاں صاحب نے 15 سال
میرے ساتھ نماز پڑھی ہے. میں ایک بات بتانے لگا ہوں کہ ماں باپ کی سوچیں حال اولاد میں عہد کر آتی ہیں. ایک زمانے میں یہ حدیث بیان کی کہ قیامت کے دن یا محمد آواز لگے گی تو محمد جس کا بھی نام ہوگا وہ دوڑ پڑے گا. معاف کرنا، بڑے میاں صاحب نے اسی وقت اپنے بیٹوں کو کہا کہ اپنے نام کے ساتھ محمد لکھا کرو. تو میاں محمد نواز شریف صاحب نے نوٹیفیکیشن کیا کہ آئندہ مجھے اور شہباز کو محمد نواز شریف اور محمد شہباز شریف کہہ کر کے بلایا جائے. میں کہتا ہوں حضور کی محبت اس خاندان کے خمیر میں ہے. عروج ہو یا زوال ہو، جناب اقتدار ہو یا نہ ہو، ان کے دل محمد مصطفیٰ کے نام کے ساتھ دھڑکتے ہیں. تعریف وقار دوستو، کہتے ہیں آفتاب آمد دلیل آفتاب. جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ خود ہی دلیل ہوتا ہے. اس وقت تو بہت پرانا زمانہ تھا، لیکن میاں شہباز صاحب اور میاں نواز شاہ صاحب کی والدہ کی عظمت اور باپ کی کہ انہوں نے اپنے پوتوں کے نام حسن رکھے، حسین رکھے، حمزہ رکھے، سلمان رکھے، اور یہ بتا دیا کہ ہمارے خمیر میں آل محمد کی محبت شامل ہے. سبحان اللہ. عالی وقار دوستو، اور پھر جو ادب اس خاندان میں نے دیکھا، بزرگوں کا روایات دیکھی، وہ انہی کا حصہ ہے. سعودی عرب جس وقت میاں نواز شریف صاحب افغانوں کا اتحاد ہو رہا تھا تو پیر کرم شاہ صاحب اور مجھے کہا کہ آپ بھی ساتھ چلیں. بڑے میاں صاحب بھی ساتھ تھے. تو جناب ہم مدینہ پہنچے تو واہ نقشہ تھا کہ سارا پروٹوکول میاں نواز شریف صاحب کے پیچھے تھا اور میاں محمد نواز شریف میاں شریف کے پیچھے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جناب جس وقت اس محبت کی تار کو چھیڑا گیا تو میاں محمد نواز شریف کہنے لگے کہ اقتدار آنی جانی چیز ہوتی ہے، لیکن ماں کبھی بدلتی نہیں اور باپ کبھی بدلتا نہیں. سبحان اللہ. دنیا میں ہر چیز بدل جاتی ہے لیکن ماں نہیں بدلتی اور باپ نہیں بدلتا. جناب اپنے بزرگوں کو کیسی عزت دینی ہے، کیسے احترام کرنا ہے. میرے لفظوں کو اگر گرم کتاب میں رکھ کر نہ پڑھا جائے، جناب اس کو حریم محبت میں رکھ کر سمجھا جائے، تو میں ضرور عرض کروں گا کہ ہمارے اس عصر حاضر میں امریکہ سے لے کر برطانیہ تک اخلاق کی کتاب کا جناب ہر ورق اجڑ گیا ہے اور اخلاقیات جو ہیں وہ دم توڑ گئی ہیں. گالی گلوچ، ماں بہن کو یاد کیا جاتا ہے. جارج واشنگٹن جو امریکہ کے صدر رہے، وہ اپنی خود نوشت سوانح عمری میں لکھتے ہیں کہ ہر آدمی اپنی ماں کا مقروض ہوتا ہے. ہر آدمی اپنی ماں کا مقروض ہوتا ہے. جناب ہر قرض ادا ہو جاتا ہے لیکن ماں کا قرض ادا نہیں ہو سکتا ہے. میں بتاؤں گا کہ واہ الفاظ ماؤ نے ایک دفعہ کہے تھے چائنا میں، وہ تو دہریہ تھا لیکن لفظ واہ کہہ گئے. اس نے کہا تھا کہ کتاب رہنمائی کرتی ہے بالغ ہونے کے بعد، عقل کے کھلنے کے بعد، لیکن ماں کا چہرہ تو اس وقت رہنمائی کرتا ہے جب بندہ الف با بھی پڑھنے کے قابل نہیں ہوتا ہے. تو ماں انسان کے لیے نعمت ہے. رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اگر ماں فوت ہو جائے اور باپ فوت ہو جائے اور بندہ دل اس کا مچل جائے،
کہ میں اپنی ماں کا حق ادا کروں تو کیا کروں؟ تو حضور فرمایا اس کی قبر پر چلا جائے، سورہ یاسین پڑھ کر کے اس کو ثواب بخش دے، یہ ایسے ہی ہے جیسے زندگی میں اس نے اپنی ماں کی خدمت کی۔ مٹی کے ڈھیر کو یاد کرنا اور اس کے اندر یادوں کو اپنے ذہن میں تازہ کرنا، میرے دوستو، یہ شریف لوگوں کی تاریخ ہوا کرتی ہے۔ میاں نواز صاحب اور میاں شہباز صاحب، میاں حمزہ صاحب اور ان کی اولادیں، بچے، ان کے بچوں کو میں نے اپنے ممبر کے سامنے کھیلتا ہوا اور آتا جاتا ہوا دیکھا ہے، جنہیں اللہ نے اب شباب نصیب کیا ہے کہ تاج جو ہیں وہ سونے کے دکانوں پر تیار نہیں ہوتے، کبھی کبھی یوسف کا تاج کنویں کے اندر بھی تیار ہوتا ہے۔ یہ میرا اللہ ہے، جسے چاہے جو عطا کر دے، تو تکلیفوں میں گھبرانے نہ۔ جناب علامہ سرخسی ایک معروف آدمی ہے، اس کو وقت کے حاکم نے پکڑ کر کنویں میں پھینک دیا۔ کنویں میں پھینک کر کے جناب کہا کہ آپ کوئی خواہش ہے؟ اس نے کہا کہ میرا ایک شاگرد کنویں کے کنارے بٹھا دو، میں حضور کے حدیثیں لکھاؤں گا۔ وہ اپنی کتاب مبسوط لکھ کے آخر میں کہتے ہیں ھذا ما املیتو علی تلمیذی من بئر معطلہ، میں نے یہ کتاب اندھے کنویں سے لکھائی ہے۔ جناب عزم جمع ہو تو سورج بھی جھک کے سلامی دیتا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میاں شہباز صاحب اور میاں محمد نواز صاحب آپ کی والدہ کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں سید ریاض حسین شاہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ دعا فرمائیں۔ ایک بار الحمد شریف پڑھ کے 3 بار کل پڑھیں۔ الاجودین، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا احسن الخالقین۔ یا اللہ تعالیٰ جو کچھ قرآن حکیم پڑھا، درود پڑھا، تسبیح ہوئی، تعلیل ہوئی، تحمید ہوئی، یا اللہ اس کا ثواب آپ جی محترمہ کی روح کو ایصال فرما دے۔ یا اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ یا اللہ ان کی روح کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ان کے بچوں، پوتوں، پوتیوں، یا اللہ اقرباء، بھائیوں، بہنوں، سب کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس خاندان نے بڑے دکھ دیکھے، کلثوم نواز صاحبہ، بڑے میاں صاحب اور آپی جی، یا اللہ سب کو رحمتوں کی آماجگاہ نصیب فرما دے، سب کو جوار رحمت نصیب فرما دے۔ عثمان خان کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ جو لوگ آئے ہیں ان کو احسن جزا عطا فرما دے۔ یا اللہ میرے ملک کو بھی مضبوط فرما دے، مستحکم فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ وعلی آل بیتہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔